آپ نے دنیا میں کئی علاقوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہاں بہت خوبصورتی ہے، بہت گرینری ہے، قدرتی آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، نہریں ہیں، بلند و بالا بڑے بگ بگ پہاڑ ہیں، سبزہ ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایسے تاریخی مقام، ایسے ہسٹوریکل پلیس اور ایسے علاقے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ آج دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہ بھی اس علاقے کا، اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی صفائی ستھرائی، اس کی خوبصورتی وہاں کے امن و سکون کو میچ نہیں کر سکتی۔ اس پلیس پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب اس کے حکمران حد سے بڑھ کر تکبر کرنے لگے۔ ناظرین، اس پلیس کی بات کرنے سے پہلے کچھ لفظ سبا کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ ناظرین، سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو فور فادر سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس ٹاؤن کا ذکر ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی سرزمین کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں سیٹل ہو گئے تھے اور 4 شام میں چلے گئے تھے۔ اس قوم کی سیٹلمنٹ یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل دوری پر واقع ہوئی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر تھے، نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو۔ یہاں تک کہ آب و ہوا اتنی پاکیزہ تھی کہ اگر کہیں دوسرے علاقے سے کوئی شخص اس شہر میں آ جاتا یا گزرتا تو اس کے کپڑوں میں کیڑے ہوں تو وہ سب مر جاتے۔ وہاں کا موسم بھی بہت اچھا تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی۔ اسی طرح اس سرزمین کے باغات میں بہت زیادہ پھل آتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی شخص سر پر باسکٹ لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے ڈفرینٹ کائنڈ آف فوڈ اس کے باسکٹس میں ڈراپ ہو جاتے۔ اوورآل یہ قوم بڑی خوشحالی میں، امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو ریبیلیس اور ناشکرا بنا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں، نافرمانوں اور ناشکروں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اور اس قوم کے سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا غرور و تکبر والا آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور کفر کا اعلان کر دیا اور کھلے عام اور زبردستی لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا، اور اللہ پاک کے نبیوں سے نہایت ہی رسپیکٹفلی، بڑے ہی بدتمیزی والے انداز میں کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے اس قوم پر سیلاب کی صورت میں عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے گارڈنز، ویلتھ، ہاؤسز سب تباہ ہو کر ختم ہو گئے اور پوری بستی مٹی میں دفن ہو گئی۔ اور یہ قوم اس طرح تباہ و برباد ہوئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ایک مثال بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ ناظرین، یہ سیلاب کیسے آیا؟ اس کے بارے میں کتابوں میں یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کی بیس میں ڈیم بنا کر ملکہ بلقیس نے یہاں 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے، اور اس ڈیم کا نام سد مآرب تھا۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور اچانک زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ سے بے خبر تھے اور اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی ویوز نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی ہو گئی۔ اللہ پاک نے قوم سبا کے اس ہلاکت والے سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور ان کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بد مزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔
دس واز اے ڈیزاسٹرس اینڈ فار دس ہسٹوریکل پلیس۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو اللہ پاک نے ایک عظیم نعمت اور بھی عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے شہر سبا اور دوسرے شہروں کے درمیان بہت سی اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد فرما دی تھیں، اور ان بستیوں میں ہر طرح کی نعمتیں، پانی، درخت اور چشمے تھے۔ اس سے قوم سبا کے افراد کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ شہر سبا سے شام کی طرف سفر پر جاتے تو راستے میں انہیں کھانا پینا ساتھ نہیں لے جانا پڑتا تھا، اور کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی انتظام فرمایا تھا کہ ان کی بستیوں کو مناسب قریب قریب ڈسٹنس پر رکھا تھا، تاکہ سفر کرنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر تک ایک آبادی میں پہنچ سکے جہاں ضروریات کی چیزیں اسے مل سکیں، اور جب دوپہر کو چلے تو شام کو ایک شہر میں پہنچ جائے، اور یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی کمفرٹیبل وے میں ہو سکے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یعنی آج جس طرح راستوں میں چھوٹے چھوٹے ریزورٹس اور چھوٹے چھوٹے ہوٹلز بنائے دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پٹ اسٹاپس ہوتے ہیں تاکہ ٹریولرز کو آسانی ہو اور ان کا سفر آسانی سے گزر جائے، لیکن یہ سب انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ قوم سبا کے رہنے والوں پر اللہ پاک کا یہ خاص کرم تھا کہ ان کے لیے یہ سارا انتظام اللہ پاک نے خود فرمایا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ قوم سبا والوں کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی، اور انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب اس کی وجہ بتائی کہ بندہ سن کر حیران ہو جائے۔ دراصل بات یہ تھی کہ خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے ان حالات کی بنا پر قوم سبا والے بہت اطرانے اور تکبر کرنے لگ گئے تھے، اور وہاں کے امیر لوگوں میں یہ حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا، کیونکہ جو امن و عافیت امیروں کو حاصل تھا، یعنی منزلیں قریب قریب ہونا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد دوسری آبادی آ جانا، وہاں آرام کرنا، نہ سفر میں تھکن ہونا، نہ بوریت ہونا، یہ سب غریبوں کو بھی مل رہا تھا۔ تو اس پر ان لوگوں نے شکر نہیں کیا، بلکہ یہ تمنا کرنے لگے کہ اگر منزلیں دور ہوتیں، لمبا سفر ہوتا، راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں سے گزرنا ہوتا، تو ہم کھانا پینا ساتھ لیتے، پانی کا انتظام کرتے، سواریاں اور خادمین ساتھ رکھتے، سفر میں تکلیف ہوتی، اور یوں امیر اور غریب کا فرق ظاہر ہو جاتا۔ تو اس پر ان ناشکروں نے یہ دعا کی، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے تاکہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں پھر ان کا انجام بتایا، خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے قصہ بنا دیا، اور ان قبیلوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا۔ بے شک سبا والوں کے اس واقعے میں بڑے بڑے صبر والے اور بڑے بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ناظرین، صبر و شکر مومن کی صفت ہے۔ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمت پاتا ہے تو شکر بجا لاتا ہے۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا پاک کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی، اور ان کے برے اعمال اور خدا تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو اللہ پاک کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت، ایک ریالٹی ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے۔ لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور گناہوں سے ہمیشہ دور رہے، ورنہ ڈر ہے کہ عذاب الہی نہ آ پڑے، کیونکہ جو قوم ناشکری، نافرمانی اور برے اعمال کرتی رہتی ہے تو اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔